ناظرین، دوسری صدی ہجری کو صوفیاء کی صدی کہا جاتا ہے کیونکہ اس صدی میں بڑی بڑی نامور ہستیوں نے خلق خدا کو اپنے فیض سے فیض یاب کیا۔ انہی بزرگوں کی موجودگی میں سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے جو مقام حاصل کیا وہ رہتی دنیا تک عورتوں کے لیے باعث فخر رہے گا۔ آپ کو آدھی کلندر بھی کہا جاتا ہے۔ سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کی ولادت بصرہ کے نہایت متقی و پرہیزگار شخص شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ہوئی۔ آپ کے والد سفید پوش بزرگ تھے، تنگ دستی اتنی کہ گھر میں موجود ہر شخص کے کپڑوں کے پیوند بھی بوسیدہ ہو چکے تھے۔ آپ چوتھی بیٹی تھیں، اسی لیے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہ تھا۔ شیخ کی زوجہ نے ہمسائے سے تیل لانے کو کہا۔ شیخ اسماعیل نے کبھی کسی کے آگے دستے سوال دراز نہیں کیا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمسائے کے گھر دستک دی۔ وہ نیند کی وجہ سے دروازہ نہ کھول سکا۔ انہوں نے گھر آ کر فرمایا، بھلا جو غیر کے آگے ہاتھ پھیلائے اسے پہلے کبھی کچھ ملا ہے جو اب ملے گا؟ رات سوئے تو خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسماعیل غم نہ کر، تیرے ہاں اس باسعادت بچی کی ولادت ہوئی ہے جو میری امت کے ہزارہا لوگوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی۔ تم کل صبح حاکم بصرہ کے پاس چلے جانا اور اسے کہنا کہ تم ہر روز ہم پر 100 مرتبہ اور ہر جمعرات 400 مرتبہ درود بھیجا کرتے تھے۔ گزشتہ جمعرات تم نے ہم پر درود نہیں بھیجا، لہٰذا کفارے کے طور پر ہمارے اس بندے کو 400 دینار دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر شیخ اسماعیل حاکم بصرہ عیسیٰ زروان کے پاس پہنچے اور پیغام دیا، جسے پڑھتے ہی وہ آپ دیدہ ہو گیا اور آنے والی مبارک ہستی کو شکریہ کے ساتھ 400 دینار دیے، ہزاروں دینار غربا میں تقسیم کیے اور شیخ اسماعیل سے ادب سے کہا کہ جب بھی ہمارے لائق ہو تو ہمیں یاد فرمائیے گا، آپ کی وجہ سے مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا۔ ناظرین، ابھی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کی عمر مبارک 5 برس ہی ہوئی تھی کہ والد انتقال کر گئے۔ کچھ عرصہ بعد والدہ ماجدہ بھی انتقال کر گئیں اور پھر چاروں بہنوں نے مشکل ترین حالات دیکھے۔ ایک روایت کے مطابق کسی ڈاکو نے آپ کو اغوا کیا اور پھر ایک تاجر کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ مالک دن بھر آپ سے مشقت لیتا۔ ایک رات اس کی آنکھ کھلی تو گھر سے دعاؤں کی آواز آئی۔ دیکھا تو بچی انتہائی انکساری سے دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ، دنیاوی مالک کی خدمت کی وجہ سے میں تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں، مجھے معاف فرما۔ تجھے معلوم ہے کہ میں اپنے ایک ایک لمحے کو تیرے ذکر کے موتیوں سے سجانا چاہتی ہوں۔ اگر تو نے مجھے اپنی مخلوق کی غلامی میں نہ دیا ہوتا تو میں ایک لمحہ بھی تجھ سے غافل نہ رہتی۔ حضرت رابعہ بصری کے الفاظ میں اس قدر درد تھا کہ ان الفاظ نے اس تاجر کے دل میں قیامت ڈھا دی۔ اس نے ساری رات توبہ کرتے ہوئے گزاری، صبح آپ سے معافی طلب کی اور عرض کی کہ اس گھر میں رہنا چاہیں تو آزاد رہیں، اسے میں اپنے لیے خوش بختی تصور کروں گا اور اگر جانا چاہیں تو میری طرف سے اجازت ہے۔ آپ نے کہا، میں تنہا رہ کر خدا کی عبادت کرنا چاہتی ہوں۔ آپ وہاں سے رخصت ہوئیں اور علم حاصل کرنے کے لیے کوفہ تشریف لے گئیں، جہاں سے آپ نے قرآن حفظ کیا، اسرار فقہ و حدیث و تفسیر کو سمجھا اور بہت سی احادیث مبارکہ یاد کی۔ آپ نے علم کی روشنی سے اپنے آپ کو اس قدر منور کیا کہ آپ کے معاصر فقیہ و محدث آپ کی مجلس میں حاضر ہونے کو باعث فضیلت سمجھتے تھے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد وہ دل و جان سے عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئیں۔ تمام رات عبادت میں مصروف رہتی، فجر کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتی اور دن چڑھنے تک مناجات کرتی رہتی۔ اللہ کے عشق و محبت نے انہیں دنیا کی ہر چیز سے بے رغبت کر دیا تھا۔ وہ تھوڑی سی غذا اور تن ڈھانپنے کے لیے کپڑوں پر قناعت کرتی تھیں۔ اپنی جوانی رضائے الہی کے لیے وقف کر دی۔ حضرت رابعہ دن رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتی تھیں۔ لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ میں محبوب الہی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرتی ہوں تاکہ وہ دوسرے انبیاء سے فرما سکیں، میری امت کی اس عورت کی طرف دیکھو، اس کا عمل کیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کو شادی کے پیغامات آتے رہے لیکن آپ نے انکار کر دیا۔
دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عبدالواحد بن زید نے جو علم تصوف میں حضرت رابعہ کا ہم پلہ تھے شادی کا پیغام دیا تو آپ نے انہیں عرصے تک اپنے گھر نہیں آنے دیا۔ کسی نے شادی نہ کرنے کی وجہ دریافت کی تو جواب دیا کہ جو مجھے 3 باتوں کا جواب دے دے تو میں اس سے شادی کر لوں گی۔ کیا میں اپنا ایمان سلامت لے جاؤں گی؟ کیا قیامت کے دن مجھے میرا نامہ اعمال دانے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب روز حشر دانے ہاتھ والے جنت اور بائیں ہاتھ والے جہنم میں جائیں گے تو میں کن لوگوں میں شامل ہوں گی؟ پوچھنے والے نے کہا اس کا علم تو صرف باری تعالیٰ کو ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا نے فرمایا بس یہی بات ہے، مجھے ان باتوں کی فکر ہے، لہٰذا میں اپنے شوہر کے لیے کیسے وقت نکال سکتی ہوں۔ آپ بہت زیادہ عابدہ، زاہدہ، صابرہ، شاکرہ اور کشف و کرامت والی تھیں۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ آپ کی مجلس میں اکتساب فیض کے لیے حاضر ہوتے تھے، جن میں حضرت سفیان ثوری، حضرت مالک بن دینار، حضرت صالح، حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہم قابل ذکر ہیں۔ آپ فرمایا کرتی تھیں اے اللہ میں دوزخ کے خوف سے تیری عبادت کروں تو مجھے دوزخ میں جلا، اور اگر جنت کی آرزو کی وجہ سے عبادت کروں تو جنت مجھ پر حرام کر، اور اگر تجھ کو تجھ سے چاہوں تو اپنا جمال مجھے نصیب کر۔ اور کہتی کہ اگر خدا مجھے دوزخ میں بھیجے گا تو میں فریاد کروں گی کہ میں نے تجھے دوست رکھا، دوست کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتا۔ غیب سے آواز آئی رابعہ تو ہم سے بدگمان نہ ہو، ہم تجھے اپنے دوستوں کے قرب میں جگہ دیں گے تاکہ تو ہم سے بات کر سکے۔ بہار کے دنوں میں ایک مرتبہ موسم نہایت ہی خوشگوار تھا۔ آپ کی خدمتگار خاتون نے کہا سیدہ باہر تشریف لا کر بنانے والے کی کاریگری دیکھیں۔ آپ نے فرمایا تو اندر آ اور آ کر بنانے والا دیکھ۔ ایک دفعہ آپ دوران نماز سو گئی، اتنے میں ایک چور آیا اور چادر اٹھا کر جانے لگا مگر اسے دروازہ نظر نہ آیا۔ اس نے گھبرا کر چادر رکھ دی تو دروازہ نظر آ گیا۔ 3 دفعہ ایسا ہی ہوا، چور کو آواز آئی تو اب بھی باز نہ آیا تو دائمی اندھے ہو جاؤ گے۔ اس گھر کی مالکہ ہماری دوست ہے، اس نے اپنے آپ کو ہماری حفاظت میں دے رکھا ہے۔ ایک دوست سو رہا ہے تو دوسرا جاگ رہا ہے۔ ایک بار آپ کے ہاں چند درویش حاضر ہوئے، اتفاق سے وہ کھانے کا وقت تھا۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا نے اپنی خادمہ کو بلا کر پوچھا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ خادمہ نے بتایا صرف ایک روٹی موجود ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تو ایک سوالی نے صدا دی۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ وہ روٹی اس ضرورت مند کو دے دو جو دروازے کے باہر کھڑا ہے، اور خود مہمانوں کے ساتھ مصروف گفتگو ہو گئی۔ کچھ دیر بعد خادمہ حاضر ہوئی، اس نے عرض کیا کہ ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے پوچھا کتنی روٹیاں ہیں؟ خادمہ نے کہا 2 روٹیاں۔ آپ نے فرمایا اسے واپس کر دو، وہ شخص غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے، وہ کھانا ہمارا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ نے اطلاع دی کہ ایک اور شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے روٹیوں کی تعداد پوچھی تو خادمہ نے بتایا کہ 5 روٹیاں ہیں۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ اس بار بھی کھانا لانے والے سے غلطی ہو گئی، اس سے کہہ دو کہ وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ پھر تیسری بار ایک شخص اور کھانا لے کر آیا۔ پھر جب خادمہ نے آپ کو بتایا کہ 11 روٹیاں ہیں تو حضرت رابعہ بصری نے مسرت کے لہجے میں فرمایا ہاں یہ کھانا ہمارا ہی ہے، اسے قبول کر لو۔ خادمہ نے کھانا لا کر مہمانوں کے سامنے سجا دیا۔ پھر جب درویش کھانا کھا چکے تو ایک مہمان نے عرض کیا کہ 3 مختلف شخص کھانا لے کر آئے، 2 افراد کو آپ نے واپس کر دیا مگر تیسرے شخص کے لائے ہوئے کھانے کو قبول فرما لیا، یہ کیا راز ہے؟ حضرت رابعہ نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک کے بدلے 10 اور آخرت میں 70 دوں گا۔ اس حساب کتاب کی بنیاد پر میں نے 2 آدمیوں کو واپس لوٹا دیا اور ایک شخص کا کھانا قبول کر لیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا کی صبر و قناعت اور توکل کی شان دیکھ کر تمام درویش حیران رہ گئے۔ ناظرین، حضرت رابعہ بصری جب علیل ہوئیں تو حضرت سفیان بن ثوری رحمت اللہ علیہ آپ کی عیادت کے لیے خدمت میں حاضر ہوئے اور احتراماً خاموش رہے۔ آپ نے خود ہی گفتگو کا آغاز کیا اور کہا کہ فرمائیں۔ حضرت سفیان نے کہا اس سے دعاگو ہوں کہ وہ آپ کو اس دکھ سے نکالے۔ سیدہ رابعہ نے فرمایا کیا تمہیں علم نہیں کہ یہ بیماری مالک کے حکم سے ہے؟ حضرت سفیان نے فرمایا آپ نے بالکل درست فرمایا۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا نے فرمایا کہ پھر میں اس رفیق کی مرضی کے خلاف کیسے عرض کر سکتی ہوں؟ حضرت سفیان نے سوال کیا آپ کو سب سے شدید تمنا کیا ہے؟ آپ نے کہا سفیان تم اہل نظر ہو، ایسی گفتگو کیوں کرتے ہو؟ مجھے گزشتہ 12 برس سے تازہ خرمے کھانے کی خواہش ہے اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ اس دھرتی پر خرمے کس
किस कदर महंगे हैं, मगर तुम बेहतर जानते हो मैं गुलाम हूँ, और गुलाम और ख्वाहिश का जोड़ नहीं। अगर मैं किसी शय की तमन्ना करूँ और वो मेरे आका को पसंद ना हो तो फिर जब आपकी वफात का वक्त आया तो जो मशाइख आपके करीब थे उनसे आपने फरमाया तुम लोग उठ जाओ और फरिश्तों के लिए जगह खाली कर दो। सब बाहर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया गया। सब लोगों ने एक आवाज सुनी, वो आवाज ये थी, ए नफ्से मुतमइन्ना, अपने रब की तरफ इस हाल में चलो कि वो तुझसे राजी और तू उससे राजी। उसके बाद देर तक कोई आवाज ना आई। लोग अंदर गए तो देखा कि आपका विसाल हो चुका है। नाजरीन, मशाइखे कराम के इस सिलसिले का मकसद अहले इस्लाम को अपने बुजुर्गान दीन के हालात व वाक़यात से रोशनास करवाना है, ताकि उनकी तरह हमारी जिंदगी भी दीनी अहकामात के मुताबिक हो जाए और हम दीनों दुनिया में कामयाब हो जाएं।